صفحہ نمبر 128۔ مباحات سے لذت اور اس کا نقصان، یہ بحث جاری تھی۔ اس میں مزید کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر کوئی شخص قدر ضرورت پر اکتفا کرنے کا عادی نہ ہو تو اس پر شہوت غالب آ جائے گی، اور یہ شہوت جس کا تعلق ابتدا میں حلال سے تھا حرام تک تجاوز کرے گی۔ مباحات کی یہ ادنی آفت ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد آفات ہیں۔ ان میں سے ایک آفت یہ ہے کہ نفس دنیا کی لذتوں سے خوش ہوتا ہے۔ ان لذتوں میں وہ اپنے لیے سکون تلاش کرتا ہے اور ان کے نشے میں اس قدر مدہوش ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی بھی خبر نہیں رہتی۔ یہ خوشی اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی مدہوشی اس کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ زہر قاتل اس کے رگوں پے میں پھیل جاتا ہے، اس کے دل سے اللہ کا ذکر، آخرت کے احتساب کا خوف اور قیامت کے ہولناک مناظر کا تصور نکال دیتا ہے۔ اسی کیفیت کو قلب کی موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں دنیا کی مذمت موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور یہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں بجز ایک متاع قلیل کے اور کچھ بھی نہیں۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، تم خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی محض لہو و لعب، زینت، ایک دوسرے پر باہم فخر کرنا اور اموال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ بتانا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی اور حفاظت کے خواستگار ہیں۔ نفس کی تادیب۔ بعض ارباب قلوب نے اپنے دلوں کی آزمائش کی تو دنیاوی لذات کی خوشی میں انہیں سرکش، نافرمان اور ذکر الہی سے معرض پایا، اور غم کی حالت میں مطیع، صاف اور ذکر الہی سے متاثر پایا۔ اس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دائمی حزن کی حالت اور خوشی کے اسباب سے دوری ہی باعث نجات ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے نفسوں کو تمام شہوات پر صبر کرنے کا عادی بنایا، خواہ وہ شہوات حلال ہوں یا حرام۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ جائز خواہشات کا حساب لیا جائے گا اور ناجائز خواہشات پر عذاب دیا جائے گا، اور متشابہ خواہشات باعث عتاب ہوں گی۔ عذاب کھلا ہوا عذاب ہے، اور حساب اور عتاب بھی عذاب ہی کی قسمیں ہیں۔ قیامت کے میدان میں جس شخص سے حساب لیا جائے گا اسے گویا ایک نوع کے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ ان بزرگوں نے حلال سے اجتناب کر کے اپنے نفسوں کو حساب کے عذاب سے بچانے کی کوشش کی ہے، اور انہیں شہوتوں کی قید و گرفت سے نکال کر دائمی حریت اور دونوں جہانوں کی بادشاہی دی ہے۔ یہ لوگ ذکر الہی کے اشتغال سے انس حاصل کرتے ہیں اور اطاعت کا عادی بنانے کے لیے اپنے نفسوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو بعض کو مؤدب بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی اولاً اسے تاریک کمرے میں رکھا جاتا ہے اور اس کی آنکھیں سی دی جاتی ہیں تاکہ وہ فضا میں پرواز کرنے کا عادی نہ رہے۔ پھر اسے گوشت کھلا کر مانوس کیا جاتا ہے تاکہ اپنے آقا کو پہچان لے اور اس کی آواز پر دوڑا چلا آئے۔ یہی حال نفس کا ہے۔ نفس اس وقت تک اپنے رب سے مانوس نہیں ہوتا جب تک اسے خلوت اور عزلت کے ذریعے اس کی عادتوں سے لاتعلق نہ بنا دیا جائے۔ کان کے غیر ضروری بات سننے سے، آنکھ کی غیر ضروری چیز دیکھنے سے اور زبان کی غیر ضروری الفاظ ادا کرنے سے حفاظت نہ کی جائے۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد
نفس کو ذکر و ثنا کی غذا دی جاتی ہے تاکہ اسے اپنے آقا و مالک سے انس ہو جائے اور دنیا کی تمام علائق منقطع ہو جائیں۔ یہ مرید کے نفس پر شاق گزرتے ہیں، لیکن جب مسلسل ریاضت کے ذریعے نفس عادی ہو جاتا ہے تو اسی خلوت میں اس کی لذت اور اسی لاتعلقی میں اس کی دلچسپی کا سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مرید کی مثال اس بچے کی سی ہے جس کا دودھ چھڑایا دیا جائے۔ شروع میں وہ دودھ سے محرومی پر خوب روتا ہے کیونکہ 2 سال سے دودھ ہی غذا تھی، اب اچانک وہ اس غذا سے محروم کر دیا گیا، اس لیے روتا بھی ہے، ضد بھی کرتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ دوسری غذا لینے لگتا ہے، یہاں تک کہ ماں کے دودھ کا تصور بھی باقی نہیں رہتا۔ وہی کھانا جس سے اسے نفرت تھی اچھا لگنے لگتا ہے۔ یہی حال سواری کے جانور کا ہے۔ ابتدا میں اس پر زین کسنا زین کسنا ابتدا میں اس جانور پر زین کسنا، لگام پہنانا اور سواری کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ جانور اپنے سوار کو پریشان کرتا ہے، لیکن اگر سوار ہوشیاری سے کام لے اور اسے عادی بنا دے تو اس کی سرکشی اطاعت میں بدل جاتی ہے۔ پہلے اسے زنجیروں اور رسیوں میں قید کیا جاتا ہے، مگر رفتہ رفتہ وہ ایسا مؤدب ہو جاتا ہے جس جگہ سوار اسے چھوڑ دے وہاں سے ہلتا بھی نہیں، خواہ بندہ ہوا ہو یا نہ ہو۔ بہرحال جس طرح چوپایوں اور پرندوں کی تادیب و تربیت کی جاتی ہے، اسی طرح نفس کی تادیب بھی کی جاتی ہے، اور ہر اس چیز سے روکا جائے جو مرنے کے بعد ساتھ نہ دے، اور اسے بتلایا جائے کہ ایسی چیزوں سے محبت کرنے کا کیا فائدہ جو آخرت تک ساتھ نہ دے سکیں اور راستے کی کسی منزل پر داغ مفارقت دے جائیں۔ جب نفس کو اس حقیقت کا یقین ہو جائے گا کہ دنیا کی ہر چیز خواہ وہ کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو جدا ضرور ہوگی، تو وہ ان عارضی اور غیر ثابت چیزوں سے دل لگانے کی بجائے دائمی پائیدار چیزوں سے دل لگائے گا، یعنی ذکر الہی سے تعلق رکھے گا جو قبر میں بھی ساتھ رہے گا اور اس کی وحشتوں کو دور کر دے گا۔ لیکن نفس کو یہ یقین چند روز کے صبر کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کے اعتبار سے چند روزہ ہے۔ ہمیں کوئی عقل مند ایسا نہیں ملا جو حضر کی دائمی راحت کی خاطر سفر کی چند روزہ مشقت انگیز نہ کرے، یا مہینوں اور برسوں تک سکون کی زندگی بسر کرنے کے لیے زندگی کے چند ماہ و سال کسی ہنر کے حصول میں صرف نہ کرنے پر راضی ہو۔ دیکھا جائے تو ابد الآباد کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اتنی بھی نہیں جتنی تمام عمر کے مقابلے میں ایک دن۔ جب اس چند روزہ زندگی کے لیے مشقتیں برداشت کی جاتی ہیں، اذیتیں سہی جاتی ہیں اور تکلیفیں اٹھائی جاتی ہیں، تو دائمی زندگی کے لیے یہ مشقتیں اور مصیبتیں کیوں نہیں برداشت کی جائیں گی؟ دنیا چې د لږ مستقبل لپاره چې دغه د 20-25 سال مونږ پیسې هم لګو، یونیورسټو ته هم ځو، کالجونو هم ځو، ماشومانو سره مور په وړو دغه چې پاسي په وختي پاسي تیاری یې لنچ ولټوي، بیا پلار یې دغه نو موټر یا هغه چې ډاډې ولا یا هر څه رسوي، بیا پیسې ولا بیا نن سبا خو پخوا خو بیا هم دا وایي چې سرکاري سکولونو 2 روپۍ یا روپۍ فیس په یا به وم نه به ما په اوس زرګونه روپۍ ورکوي په دې چې دا 20-25 سال پورې هو تعلیم او دې نه پس بیا 60 سال پورې 30 سال یا 35 سال نوکرۍ دی چې نوکري میلاو شي، او په هغه هم زما په خیال نن سبا 5% ته نه میلاویږي، خو د هغې دپاره په دې امید باندې مونږ لټو. نو ته دا 50-60 سال ژوند په دې امید باندې سړی دغه کي چې د 40 او 43 سال او ابد الاباد
ژوند پې جوړېږي خو هغه په ذهن کې نه راځي او دا راځي څومره مشقت کوي مور څومره کوي پلار څومره کوي خرچه څومره کوي دا کوي او ریزلټ نن سبا مارکیټ ویلو سره په دا ته خپله وایي چې 8,000 ته 6,000 12,000 د سی ایس ایس امتحان 2 ټاله به تیاري کړي 3 ټاله او بیا دا خو معلومه ده چې 8,000 کې به یا 50% کېږي یا به 40 کېږي نور لړل مجاہدے اور ریاضت کا طریقہ. مجاہدے اور ریاضت کا طریقہ ہر شخص کے لیے الگ الگ ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ ہر شخص کو اس کے مزاج کے مطابق مجاہدے اور ریاضت کا طریقہ بتایا جاتا ہے، لیکن اتنی بات سب کے حق میں یکساں ہے کہ دنیاوی اسباب میں سے جس شخص کو جس چیز سے خوشی ہوتی ہے اس سے اپنا تعلق منقطع کر لے. مثلاً جو لوگ مال اور جاہ سے خوش ہوتے ہوں وہ مال اور جاہ کی محبت دل سے نکال لے. جو لوگ اپنی خوش بیانی اور وعظ کی تاثیر سے خوش ہوں وہ اس کا خیال ترک کر دیں. جو ریاست و حکومت، عزت اور تلامذہ کی کثرت سے خوش ہوں وہ اپنے دل کو ان خواہشات سے خالی کر لیں. اگر وہ ان چیزوں کے نہ ملنے سے ناراض ہوں یا غمزدہ اور متفکر نظر آئیں تو یہ سمجھ لو کہ قرآن کریم نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق یہ اعلان کیا ہے وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں. دنیا کے یہ اسباب مرید کے حق میں زہر قاتل ہیں. ان اسباب سے لا تعلقی اختیار کرنے کے بعد عزلت اختیار کر لینی چاہیے اور لوگوں سے الگ ہو کر اپنے دل کی نگرانی کرنی چاہیے تاکہ وہ ہر لمحہ اللہ کے ذکر اور فکر میں مشغول رہے اور ان تمام خواہشات اور شہوات اور وساوس پر نظر رکھے جو اس کے ذکر و فکر میں مخل ہوں. ان خواہشات اور شہوات اور وساوس کا ازالہ کرے. ان خواہشات اور شہوات اور وساوس کا ازالہ اس طرح کرے کہ ان کی جڑیں ختم کر دے یا ان اسباب کا قلع قمع کر دے جو وساوس اور شہوات کے ظہور کا باعث بنتے ہیں. زندگی بھر مراقبہ و احتساب اور ازالہ و استحصال کا یہ عمل جاری رکھے. نفس کا مجاہدہ موت ہی پر ختم ہو جاتا ہے. نفس کا مجاہدہ موت ہی پر ختم ہوتا ہے. ہاں دے پس بیا بل بحث شروع شو. خوش خلقی کے علامات. خوش خلقی کی علامات. بعض وہ لوگ جو اپنے عیوب سے ناواقف ہیں معمولی مجاہدے ہی کو اپنے نفس کی آخری منزل سمجھ لیتے ہیں اور فواحش و منکرات سے بچنے ہی کو سلوک کی معراج تصور کر لیتے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کی تہذیب کر لی ہے اور اخلاق اچھے بنا لیے ہیں. اب ہمیں نہ کسی مجاہدے کی ضرورت ہے اور نہ سلوک و ارادت کی راہ میں کسی تگ و دو کی حاجت ہے. ایسے لوگوں کی خوش فہمی دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حسن اخلاق کی علامات بیان کریں. ایسے لوگوں کو مختصراً اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ خوش خلقی ایمان ہے اور بدخلقی نفاق ہے. قرآن کریم میں مؤمنین اور منافقین کے اوصاف بیان کیے گئے. یہ سب خوش خلقی اور بدخلقی کے نتائج و ثمرات ہیں. ذیل میں ہم مؤمنین کی صفات پر مشتمل کچھ آیات بیان کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک هم الوارثون۔ بالتحقیق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے برکنار رہنے والے ہیں اور جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی شرعی لونڈیوں سے، کیونکہ ان پر اس میں کوئی الزام نہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ اور جگہ شہوت رانی کا طلبگار ہو، ایسے لوگ حد سے نکلنے والے ہیں، اور جو اپنی سپردگی میں لی ہوئی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، پس ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں۔ الله هغه کامیابی ته وایي چې یو خو د دنیا د آخرت دواړو باندې مشتملي، دا نه چې دنیا کامیاب آخرت دی، او یو هغه کامیابی ته فلا وایي چې د هغې نه پس ناکامي نه، نن بادشاه دی سبا جیل کې دی، نن الیکشن وګټه سبا یې بیل، نن مالدار دی سبا غریب دی، خو فلا هغه کامیابی چې د هغې نه پس ناکامي نه۔ دویم دا دی چې د فلاح دایره صرف د دنیا کامیابی نه، د دنیا د آخرت مجموعی کامیابی ته فلاح وایي۔ نو دا چې د کوم صفات وایي، نو دی مطلب دا دی چې داسې کامیابی دی ته ملاو شوه چې د هغې نه پس ناکامي نشته، او دویم دا دی چې دا کامیابی چې ده دا هم په دنیا کې ده هم په آخرت کې ده۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ اور ایسے ہیں جو گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور حمد کرنے والے ہیں اور روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدود یعنی احکام کا خیال رکھنے والے ہیں، اور ایسے مؤمنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ داسې صفات دي چې دې لپاره د څه عہدې ضرورت نشته، د مال ضرورت نشته، غریب هم کولی شي، امیر هم کولی شي، او یو د هغې پټې نه دی، دا پټې نه دی چې دا ایم این اے پټې نه دی بیان کړی، ایم پی اے پټې نه دی بیان کړی، وزارت امارت اس پټې نشته، ټول انسان وجود سره تعلق دی او هر سړی کولی شي، او چې وي چې نو کامیاب دی۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ اور حضرت رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان سے جہالت والے لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں تو وہ دفع شر کی بات کرتے ہیں، اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام یعنی نماز میں لگے رہتے ہیں۔ یہ آیات معیار ہیں۔ جس شخص پر اپنا حال مشتبہ ہو جائے اسے ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ان اوصاف کی موجودگی حسن خلق کی علامت ہے اور ان کا فقدان بدخلقی کی علامت ہے۔ اگر کسی شخص میں بعض اوصاف موجود ہیں اور بعض مفقود ہیں تو موجود اوصاف کی حفاظت کرے، اور جو اوصاف موجود نہیں ہیں ان کے حصول کے لیے جد و جہد کرتا رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمنین کے بے شمار اوصاف بیان کیے ہیں، اور ان سب سے محاسن اخلاق کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ترجمہ: کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ بخاری و مسلم۔ ایک روایت میں فلیکرم جارہ، یعنی اپنے پڑوسی کا اکرام کرنا چاہیے کے الفاظ ہیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، ترجمہ: اسے چاہیے کہ وہ کلمہ خیر کہے یا خاموش رہے۔ بخاری و مسلم۔ ایک جگہ اچھے اخلاق کے حامل شخص کو مومن قرار دیا، فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم دی لکلی دی اخلاق کنا سے کہ مونږ بل کتاب کی خلقہ ٹکے دے۔ مؤمنوں میں ایمان کے اعتبار سے زیادہ کامل شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ترجمہ: جب تم مؤمن کو خاموش اور باوقار دیکھو تو اس کے قریب جاؤ، اس لیے کہ وہ حکمت سکھاتا ہے۔ ابن ماجہ۔ ارشاد فرمایا، ترجمہ: جس شخص کو اپنی نیکی اچھی اور برائی معلوم ہو وہ شخص مومن ہے۔ جس شخص کو اپنی نیکی اچھی اور برائی معلوم ہو وہ شخص مومن ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، ترجمہ: کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی طرف تکلیف دہ نظر سے دیکھے۔ نیز فرمایا، ترجمہ: کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو جھڑکے۔ یہ بھی فرمایا، ترجمہ: دو ہم نشین خدا تعالی کی امانت پر ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات دوسروں پر ظاہر کرے جس کا ظاہر کرنا اسے ناپسند ہو۔ اچھے اخلاق کی مزید علامات۔ بعض لوگوں نے اچھے اخلاق کی یہ علامات بیان کی ہیں کہ آدمی باحیا ہو، لوگوں کو اذیت نہ دیتا ہو، نیک اور پاک باز ہو، زبان کا سچا ہو، کثیر العمل ہو، لغزش کم کھاتا ہو، لغو گوئی سے دور رہو، باوقار، صابر، شاکر، بردبار، مشفق اور خندرو ہو، بدگو، چغل خور، مبتلا غیبت، تلو والا توئی رو مختوئی، بردبار، مشفق، خندرو ہو، بدگو، چغل خور، مبتلا غیبت، جلد باز، کینہ پرور، بخیل اور حاسد نہ ہو، اللہ کے لیے بغض رکھتا ہو اور اللہ کے لیے محبت کرے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن اور منافق کی علامات دریافت کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: مومن کی ہمت نماز، روزہ اور عبادت میں ہوتی ہے اور کافر کی ہمت چوپائے کی طرح کھانے پینے میں ہوتی ہے۔ اکابر کے اقوال۔ حاتم اصم فرماتے ہیں کہ مومن فکر اور عبرت میں مشغول رہتا ہے اور منافق حرص اور طول عمل میں مبتلا رہتا ہے۔ مومن اللہ کے علاوہ ہر شخص سے مایوس ہے اور کافر اللہ کے علاوہ ہر شخص سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ مومن اللہ کے علاوہ ہر شخص سے بے خوف ہے، جبکہ کافر منافق اللہ کے علاوہ ہر شخص سے خوفزدہ ہے۔ مومن اپنا دین فروخت نہیں کرتا، مال اور جان قربان کر دیتا ہے، جبکہ منافق مال کے سامنے دین کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ مومن نیک عمل کرنے کے بعد بھی روتا ہے، جبکہ منافق گناہوں کے باوجود مسکراتا ہے۔ مومن طول عمل نہ طول عمل
لوی امیدونه چې دا به کوم داسې به کوم دا منصوبې چې تیاری او ډېر لوی امیدونه تړي حالانکه پته نشته چې اوس هم به څوره دغه به څوره دې ته وایي عمل دغه ته وایي امید ته ټول اردو امیدونه. مومن خلوت اور عزلت کو پسند کرتا ہے، منافق کو ہنگامے اور جلوتیں اچھی لگتی ہیں. دلته کې د هنګامې د پارټیز په تور باندې مومن خلوت اور عزلت کو پسند کرتا ہے اور منافق کو ہنگامے اور جلوتیں اچھی لگتی ہیں. مومن بیج بوتا ہے لیکن اس کے انجام سے ڈرتا ہے. کافر کھیتی نہیں کرتا بلکہ اسے ضائع کر دیتا ہے لیکن توقعات اچھی رکھتا ہے. مومن امر و نہی کا فریضہ ادا کر کے مخلوق کی اصلاح کرتا ہے. کافر کھیتی نہیں کرتا بلکہ اسے ضائع کر دیتا ہے لیکن توقعات اچھی رکھتا ہے. مومن امر و نہی کا فریضہ ادا کر کے مخلوق کی اصلاح کرتا ہے اور منافق شر پھیلاتا ہے. حسن خلق کی پہلی آزمائش یہ ہے کہ دوسروں کی بدخلقی پر صابر رہے. اگر کوئی شخص کسی کی بدخلقی کا شاکی نظر آئے تو یہ سمجھ لو کہ وہ خود بد اخلاق ہے. حسن خلق نام ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یو کس وی چې د بردباری دغه امتحان اخلم دا هو عامه مشهوره ده چې صلیخ کاله پورې د ماسوتن په موز باندې او 10 باندې سهار موز کړی د شپې خوب نه او غرمې ته به قیلولوم د سنت په دغه باندې ټوله. مولانا یوسف رحمت الله علیه درجی فرمایي چې قیلوله ته د سنت په دغه باندې یو سړی ټی او بل سړی هغه وخت نفل ټی نو د قیلولې والا ثواب ته زیات دی هغه نفل ټی دی سنت ټی الان جو خوب ټی خو سنت په دغه نو یو کس راغی تنبیه هغه وخت یې د قیلوله ټوله تنبیه وړه بوله حضرت ورته راووته وی جي یو مسلې تپوس کړم او یې رشورانه لاړ بیا داسې ولس 15 منټه پس بیا راغی تنبیه وړه بوله وی حضرت دا مسله خو راته یاده شوې وه ما یې تپوس په وکړم وی څه مسله وی بیا رانه یېره شوه بیا 15 منټه پس بیا راغی په دریم ځل باندې وی مسله سره وی مسله دا ده چې انسان بول چې دي د دې ذایقه سره دا مسله ده. امام حنیفه صاحب ورته وی چې لونده وي نو یې خوږوالی دی پټې اچوټ شي بیا څه ذایقې نشته او دلیل یې دا ورته چې په لون دغه باندې مچان کیني دا لکه مطلب دی چې دوره پورې برداشت یا دغه دا اوس مسله ده خو هغه امتحان چې یو سړي ټوله شپه شوډیره تړي او 15 منټه نیمه ډنډه یا ډنډه ماسپښین پروزي بل وخت نشوې راتلی نو دا هم دغه دی دوره پورې اوس ته مونږه وې مقدار خبر دی. حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موٹی نجرانی چادر اوڑے ہوئے کہیں تشریف لے جا رہے تھے. آپ کے ہمراہ حضرت انس رضی اللہ عنہ تھے. راستے میں ایک اعرابی ملا. اس نے آپ کی چادر کا کنارہ پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر چادر کا حلقہ تنگ ہو گیا. اعرابی نے آپ سے پوچھا اے محمد تمہارے پاس خدا کا جو مال ہے اس میں سے مجھے بھی دو. آپ نے اس کی طرف دیکھا مسکرائے اور اسے کچھ دینے کا حکم فرمایا. بخاری و مسلم. جب قریش نے آپ کو بہت زیادہ ستایا اور مار پیٹ بھی کی تو آپ نے شکایت کی بجائے یہ دعا فرمائی اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون. اے اللہ میری قوم کو معاف کر دیجئے اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جنگ احد کے موقع پر فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اخلاق حسنہ کی بنا پر قرآن کریم نے یہ جامع تعریف فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.
اور بے شک آپ بڑے اخلاق پر ہیں۔